حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب شبان کی 15ویں رات آتی ہے نا، شبان کی 15ویں رات، اس رات کو تم قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ شبان کی 15ویں رات، رات کو تم قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ فرمایا صحابہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آفتاب غروب ہونے کے وقت ہی آسمان و دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو رب کی تجلی آسمان اور دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے، یہ ایسی رات ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے؟ آج کی رات میں اسے بخش دیتا ہوں۔ فرمایا کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے؟ آج کی رات میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں۔ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے؟ میں آج کی رات اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہوں۔ کیا کوئی فلاں حاجت والا ہے؟ میں اس کی فلاں حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو صدائیں دے دے کر بلا رہا ہوتا ہے۔ یہ شب رات کی رات کی فضیلت ہے، اتنی فضیلت۔ یاد دیکھو نا، مجھے یہ بتائے کیا ہم شب رات کی رات میں کیا کرتے ہیں؟ جب تو لوگ جو کہتے ہیں یار یہ کہاں ہے، یہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یار ہم شب رات کی رات کو کرتے کیا ہیں؟ نوافل ادا کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، محفل کر لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس میں کہیں گناہ ہے؟ کہیں گناہ لکھا ہوا ہے؟ یار کیا نماز پڑھنا، نوافل پڑھ لینا گناہ ہے معاذ اللہ؟ یا ہم رب کا ذکر کریں گے گناہ کریں گے، یا صلاۃ تسبیح پڑھ لیں گے گناہ کر لیں گے، یا قرآن کی تلاوت کر لیں گے گناہ کر لیں گے؟ یہی ہم نے رات کو کرنا ہے۔ اور اگر ہم خدا کی بارگاہ میں جھک کر آنسو بہا لے، توبہ استغفار کر لے، تو یار کیا وہ بری بات ہو جائے گی؟ مجھے بتائیں کیا وہ بری بات ہے؟ عبادت ہی کرتے ہیں نا۔ پھر لوگ آ کے شکوہ کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں پہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں بسنت آ رہی ہے نا، مجھے بتائیں بسنت آ رہی ہے، کسی نے کوئی عالم نے اٹھ کر بتایا ہے کہ بسنت نہ مناؤ؟ بسنت کے متعلق کوئی بھی نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں آیا، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن جب اللہ کی طرف آنے کا وقت ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا وقت آتا ہے، خدا سے مانگنے کا وقت آتا ہے، تب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ رات اتنی برکتوں والی ہے کہ حضرات محترم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں، میں سناؤں ذرا بتاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا میرے پاس تھے، تو حضور ایک دم اٹھ کر چلے گئے۔ تو میں نے کیا کیا، میں گئی قبرستان کے، جا کے قبرستان مدینہ کے قبرستان میں دیکھتے کہ حضور کو تلاش کیا تو پتہ چلا حضور وہاں پر نہ قبرستان میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو حضور نے جب دیکھا نا، حضرت عائشہ آئی تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہی سمجھا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کی رات جو ہے 15ویں شبان المعظم کی رات ہے، اس رات کو اللہ آسمان و دنیا پر نازل ہوتا ہے اور خدا بنو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ بنو قبیلہ کی بکریاں جو تھی نا، بنو قبیلہ اس کے بکریاں تھی، اتنی بکریاں تھی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کے شہر میں پوری نہیں آتی تھی، اتنی بکریوں کا ریوڑ تھا۔ وہ بکریاں مدینہ کے شہر سے بھی باہر نکل جاتی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر
اللہ تبارک و تعالی آج کی رات گناہگاروں کی بخشی فرماتا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لے کہ اگر ایک بکری لے لے اس کے بال کیا تم گنتی کر سکتے ہو؟ کیا تم ان بالوں کی گنتی بکریوں کی؟ تم اپنے سر لے لو یار، تم اپنے سر کے بالوں کی گنتی نہیں کر سکتے۔ پھر بکری جو ہوتی ہے وہ تو پورے ہی بال اس کے جسم پر ہوتے ہیں، کیا تم ایک بکری کے بال گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے۔ تو جو بکریاں ہی اتنی زیادہ ہوں کہ مدینے کے شہر میں پوری نہ آتی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو معاف کرے گا، تو خود اندازہ لگاؤ کہ یہ شب برات کی رات کتنی برکت والی ہوگی، کتنی برکت والی ہوگی۔